حدثنا عبد الله بن يوسف اخبرنا مالك عن ربيعة بن ابي عبد الرحمن عن محمد بن يحيى بن حبان عن ابن محيريز قال رأيت ابا سعيد رضي الله عنه فسألته قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة بني المصطلق. ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوہ بنی المصطلق میں نکلے. فاصبنا سبيا من سبي العرب، تو ہم نے عرب قیدیوں کو قید کیا. فاشتهينا النساء، تو ہمیں عورتوں کی خواہش ہوئی. فاشتدت علينا العصبة، تو ہمیں یعنی عصبہ ہوتی ہے عورتوں سے الگ رہنا، یہ ہم پہ بڑی شدید ہو گئی تھی. واحببنا العزل، اور ہم نے عزل کو پسند کیا. عزل پرانے زمانے کا فیملی پلاننگ کا ایک طریقہ ہے. فسألنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس میتھڈ کے بارے میں پوچھا کیا یہ جائز ہے؟ قال ما علیکم اللہ تفعلوا، کہ نہیں ہے تم پر کہ نہ کرو اس کو، یعنی اس کے اختیار کرنے میں کوئی قباحت نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے. ما من نسمۃ کائنۃ الی یوم القیامہ الا وہی کائنہ، جس جان نے دنیا میں آنا ہے اس نے تو آ کر ہی رہنا ہے. گویا اس سے دو باتیں پتہ چلتی ہیں. ایک تو یہ کہ فیملی پلاننگ کے وہ میتھڈز جو کہ پرماننٹ نہ ہوں، جو صرف وقتی ہوں، ان کو کسی غرض سے، اور اغراض میں کوئی غرض ہو سکتی ہے سوائے اس کے کہ انسان کہے کہ میں آنے والوں کو کھلاؤں گا کہاں سے، یہ تو ایک جرم ہے. لیکن اگر کسی اور سبب سے، جیسے صحت یا کوئی مصروفیت یا کوئی اور وجہ ہو سکتی ہے، اس سبب سے انسان اگر ان میتھڈز میں سے کوئی اختیار کرتا ہے جس میں کہ فرٹیلائزیشن نہیں ہوتی، تو وہ اپنے طور پر جائز ہے. یا اسٹرلائزیشن نہ ہو، جس میں ٹیوبل لائگیشن نہ ہو، تو اس کی اجازت ہے. لیکن ساتھ یہ یقین بھی رکھے کہ میری تدبیر سے اللہ کی تقدیر روکی نہیں جا سکتی. مثلا ہم بہت سی بیماریوں سے بچنے کے لیے احتیاطی تدابیر کرتے ہیں، اس کے باوجود بیمار ہو جاتے. جب فلو کی وبا پھیلتی ہے تو ہم کہتے ہیں یہ کھا لو تو فلو نہیں ہوگا، وہ پی لو، وہ کر لو، ہم کرتے رہتے ہیں، لیکن اس کے باوجود جب ہونا ہوتا ہے تو ہو جاتا ہے. تو اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اب یہ الفاظ قابل غور ہے، ما علیکم اللہ تفعلوا، نہیں ہے تم پر، کیا نہیں ہے؟ حرج نہیں ہے، گناہ نہیں ہے، یعنی کوئی بات نہیں، تم اس کو اختیار کر سکتے ہو. لیکن ساتھ ہی یاد رکھنا، کیا یاد رکھنا؟ ما من نسمۃ کائنۃ الی یوم القیامۃ الا وہی کائنۃ، جس انسان نے دنیا میں آنا ہے، جس کا آنا لکھا ہے، وہ تو آ کر رہے گا. تدبیر بھی اللہ کی مشیت کے مطابق ہی ہوتی. تدبیر بھی اسی وقت کام کرتی ہے جب اللہ چاہتا ہے. اگر اللہ کو منظور نہ ہو تو کچھ بھی انسان کر لے تو وہ فائدہ نہیں دیتا. اور اس کے کئی ایک مثالیں آپ دے سکتے. اسی لیے فیملی پلاننگ پہ میں ہمیشہ آپ لوگوں کو ایک جملہ بتاتی ہوتی ہوں. بہت سے لوگ سوال کرتے ہیں یہ جائز ہے، ناجائز ہے، حلال ہے یا حرام ہے. تو میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ تنظیم نسل جائز ہے، تحدید نسل جائز نہیں ہے. تنظیم اور تحدید میں فرق ہے. تنظیم کیا ہے؟ آرگنائز کرنا. اور تحدید کیا ہے؟ پتہ ہی کاٹ دینا. کل ہی میرے پاس ایک خاتون آئی، حد درجے کی پریشان تھی. ہوا یہ کہ ان کی سیکنڈ میرج ہوئی اور یہ نہیں پتا چلا کہ شوہر جو ہے پہلے سے شادی شدہ تھا، بچوں والا تھا، اور اس نے اپنا آپریشن کرا رکھا تھا کہ مزید بچے نہ ہوں. پھر اس نے اس عورت سے شادی کی اور اس عورت کو اس شادی کے وقت نہیں پتا تھا کہ شوہر سے بچے نہیں ہو سکتے. اب اس کے ساتھ ایک دھوکا ہو گیا، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ یہ بیچاری اب کسی کو بتا نہیں سکتی. حد درجے کی پریشان تھی اور کہتی کہ بعض اوقات میرا ایمان ڈاواڈول ہو جاتا ہے کہ میرے ساتھ یہ کیوں ہوا اور کیسے. میں نے کہا کہ یہ اللہ نے ظلم نہیں کیا، یہ تو انسانوں کے اپنے ہاتھ اور اپنے کیے کی بدولت اگر کچھ ہوتا ہے تو اس میں اللہ کا کیا قصور. شوہر کو تو اور بچے نہیں چاہیے اس لیے کہ اس کے پاس تو پہلے سے بچے ہیں، لیکن عورت تو اپنے آپ کو ادھورا محسوس کرتی ہے اگر اس کے ساتھ کوئی ایسی زیادتی ہو جاتی ہے. لیکن بہرحال بعض اوقات بیچاری خواتین ایسے حالات میں آ گرتی ہیں کہ نہ جائے رفتن نہ پائے ماندن، نہ آگے جا سکتی ہیں نہ پیچھے جا سکتی ہیں. تو بہرحال اس میں ایک ضمنی سی بات یہ آ گئی کہ تحدید کا کیا مطلب ہے؟ کوئی ایسا میتھڈ اختیار کرنا کہ جس میں پرماننٹلی اولاد کے پیدا ہونے کے سارے امکانات ختم کر دیے جائیں اپنے طور پر. کوئی ایسا میتھڈ جائز نہیں، الا یہ کہ کسی کی جان کو خطرہ ہو. مثلا اگر سیزیرین کسی کے بچے پیدا ہوتے ہیں 3 یا 4 کے بعد نہیں ہو سکتے، تو عورت پریگننٹ اگر ہو گئی تو بچہ پیدا کرنے کے قابل نہیں تو وہ خود مر جائے گی. تو ایسی صورت میں اس جان کا بچانا جو اس وقت ہاتھ میں ہے اس کی نسبت کے جو ابھی آئی نہیں وہ زیادہ ضروری ہے. اس لیے وہاں پر صرف پرماننٹ میتھڈ جو ہے وہ لاگو ہو سکتا ہے، ادروائز نہیں. اور یہ مثال جو میں نے دی، یہ جو ابھی خاتون کی ہے، میں نے صرف اسی وجہ سے آپ کے سامنے کوٹ کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اگر ان طریقوں سے منع کیا تو خود اس میں ہماری ہی بھلائی، ہمارے ہی فائدے کے لیے. کیونکہ ایسی چیزیں
یعنی اللہ تعالیٰ کے فطری نظام کے اندر خلل اندازی کرنا جو ہے یہ بذات خود کئی جسمانی بیماریوں اور اس کے بعد نفسیاتی بیماریوں کو جنم دیتا ہے. تو اس لیے تمام خواتین کو اپنے اس حق سے بخوبی آگاہ ہونا چاہیے اور خود کسی ایسے ایکسپیرینس سے کسی بھی موقع پہ تنگ ہو کے نہیں گزرنا چاہیے. حدثنا زہیر بن حرب حدثنا جریر عن عمارة بن القعقاع عن ابی زرعہ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال لا ازال احب بنی تمیم. ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میں ہمیشہ بنی تمیم سے محبت کرتا رہوں گا. وحدثني ابن سلام اخبرنا جرير بن عبد الحميد عن المغيرة عن الحارث عن ابي زرعة عن ابي هريرة وعن عمارة عن ابي زرعة عن ابي هريرة قال ما زلت احب بني تمیم منذ ثلاث. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میں نے جب سے 3 باتیں بنو تمیم کے بارے میں سنی ہے میں ان سے محبت کرتا رہوں گا. سمعت من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول فیہم. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے سنا جو ان کے بارے میں یہ فرما رہے تھے. سمعتہ یقول میں نے سنا کہ آپ فرما رہے تھے ہم اشد امتی علی الدجال کہ وہ میری امت میں دجال کے مقابلے میں سب سے زیادہ شدید ہوں گے, جرت مندانہ طور پر اس کا مقابلہ کریں گے. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ خوبی بیان کی تو حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ ان کی اس خوبی کی وجہ سے میں ہمیشہ ان سے محبت کرتا رہوں گا. قال وجاءت صدقاتهم اور ہوا یہ کہ ایک دفعہ ان کے صدقات آئے, زکات آئی بنو تمیم کی. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم هذه صدقات قومنا کہ یہ ہماری قوم کی زکات ہے. وکانت صبیۃ منهم عند عائشہ اور ان کی ایک عورت حضرت عائشہ کے پاس قید تھی. فقال تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعتقیها اس بچی کو آزاد کر دو. فانها من ولد اسماعیل کیونکہ یہ حضرت اسماعیل کی اولاد میں سے ہے. تو یہ جو 3 باتیں تھیں چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے محبت کرتے تھے, ان کا خیال رکھتے تھے, تو اس لیے انہوں نے کہا کہ میں بھی خیال رکھوں گا. اب آپ کہیں گے کہ یہ حدیث کہاں سے آ گئی اور کس باب میں آ گئی؟ ذرا باب کی طرف توجہ دیجئے کہ باب کیا تھا. من ملک من العرب رقیقا کہ عربوں میں سے کسی شخص کو غلام بنایا جا سکتا ہے, کسی غلام کو رکھا جا سکتا ہے یا نہیں, اور عربوں میں سے خاص طور پر بنو تمیم کی شاخ کو. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ کہ پہلے تو یہ بتایا گیا کہ عرب اور غیر عرب میں کوئی فرق نہیں, غلام بنایا جا سکتا ہے. لیکن ان میں سے خاص طور پر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چونکہ نسب ان سے جا ملتا تھا, تو آپ دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف قریبی رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی نہیں کرتے تھے بلکہ ان تمام لوگوں کے ساتھ بھی جو آپ کے دور پار آبا و اجداد میں جا کر مل جاتے تھے. تو بنو تمیم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رشتہ داری تھی. بنو تمیم کون تھے؟ حضرت اسماعیل کی اولاد میں سے تھے, اور اسی شاخ میں سے پھر آگے جا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے. تو آپ ان کو اپنا قبیلہ بتاتے تھے ایک طرح سے. تو اس وجہ سے حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ چونکہ آپ ان سے محبت رکھتے تھے اپنے قبیلے والوں سے, اس لیے میں بھی ان سے محبت رکھتا ہوں. اب آپ دیکھیں کہ یہ بات ایک بالکل فطری بات ہے کہ جس شخص سے محبت ہو پھر جس سے وہ محبت کرتا ہو وہ بھی سب عزیز ہونے چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہماری محبت جو ہے وہ بھی یعنی کہ ایک طبعی محبت بھی ہے اور فطری اور اصولی محبت بھی ہے. آپ کی نبوت کی وجہ سے اور آپ کے احسانات کی وجہ سے بھی آپ سے محبت ہے. تو اسی محبت کا ایک تقاضا ہے کہ ہم ان کے پھر رشتہ داروں اور ان کی آل اولاد اور ان کے نسب سے بھی محبت کریں, کیونکہ آپ ان سے محبت کرتے تھے. جس طرح اپنی اولاد میں سے حضرت حسن حسین سے محبت کرتے تھے تو ہمیں بھی ان سے محبت ہونی چاہیے. اب آپ دیکھیں کہ آپ یہ کہیں گے کہ یہ تو پھر عصبیت ہے اور قبیلوں کی محبت اور خاندانوں کی محبت, یہ تو کوئی ایسی بات نہیں. اسلام نے تو اصل چیز جو ہے وہ تقوی رکھی. بالکل درست فرمایا کہ تقوی ہی اصل ہے محبت کے قابل چیز, اور تقوی ہی کی بنا پر محبت ہونی چاہیے. لیکن یہ یاد رہے کہ اپنے خاندان والوں کے ساتھ صلہ رحمی اور ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا یا ان کا ادب اور احترام کرنا اور ان کا خیال رکھنا, اس میں کوئی برائی یا قباحت نہیں. جس چیز میں برائی ہے وہ عصبیت ہے. وہ عصبیت کیا کہ میرے خاندان والے تو سب سے اعلیٰ اور افضل لوگ ہیں اور اس کے علاوہ باقی جو ہیں وہ سب گھٹیا نسل کے لوگ ہیں, یا باقی لوگوں کی اچھائیاں بھی بری لگیں اور اپنے قبیلے کی برائیاں بھی اچھائیاں لگیں. اس کو عصبیت کہا جاتا ہے اور یہ اسلام میں قابل مذمت ہے, ناپسندیدہ ہے. ادروائز اپنے رشتہ داروں, اپنے آبا و اجداد, اپنے بہن بھائیوں, اپنی اولاد اور نسل سے محبت جو ہے یہ پسندیدہ چیز ہے, ناپسندیدہ نہیں ہے. اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے. ہاں یہ بات غلط ہو جائے گی جب میکے میں سب خیر نظر ہے اور سسرال میں سب برائیاں نظر آئیں. یہ بات پھر بری ہو جائے کیونکہ اس میں تعصب ہو گیا نا. اگر اپنے ہی بہن یا بھائی میں وہ برائی ہے
تو وہ قابل معافی ہے، اور اگر وہی خامی یا خرابی سسرال میں ہے تو وہ ناقابل معافی ہے. یہ تعصب ہوتا ہے، اس سے منع کیا گیا ہے. ادروائز یہ تو ایک قدرتی بات ہے کہ جو محبت آپ کو اپنے والد سے ہو سکتی ہے یا اپنے بھائی سے ہو سکتی ہے، یہ اللہ نے دلوں میں ڈالی ہوتی نا، وہ دوسروں سے ہو نہیں سکتی، ایک قدرتی بات ہے. لیکن یہاں پر جس چیز کا ذکر ہے وہ یہ کہ قبیلے کی محبت، رشتہ داروں کی محبت ناپسندیدہ چیز نہیں، وہ دوسروں کے مقابلے میں صلہ رحمی، حسن سلوک کے زیادہ حقدار ہیں. ہاں، ان کی یعنی اس نسل کے اندر سے ہونے کی وجہ سے کسی قسم کا کوئی فخر یا غرور یا تکبر یا عصبیت یہ نہیں ہونی چاہیے. اور امام بخاری پہلے یہ بتا کر کہ عربوں میں سے غلام بنائے جا سکتے ہیں، تو پھر دوسری طرف یہاں یہ بات بھی لاتے ہیں کہ حضرت عائشہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کو آزاد کر دو کیونکہ حضرت اسماعیل کی اولاد میں سے. اور دوسری احادیث میں بھی آپ نے پڑھا ہوگا، جیسے صبح اور شام 10 دفعہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر پڑھنے کی فضیلت کیا بتائی جاتی کہ گویا اس شخص نے 10 غلام حضرت اسماعیل کی اولاد میں سے آزاد کیے. تو حضرت اسماعیل چونکہ حضرت ابراہیم کے بیٹے تھے، ابراہیم اللہ کے دوست تھے، اور ان کو ایک خاص فضیلت بہرحال حاصل ہے کہ ان کے آباء و اجداد نے اللہ کی خاطر بڑی قربانیاں کی. لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنے آل و عیال کے لیے دعا مانگی تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ لا ینال عہد الظالمین. اللہ تعالیٰ نے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو فرمایا تھا کہ انی جاعلک للناس اماما، کہ میں تجھے لوگوں کا امام بنانے والا ہوں، تو حضرت ابراہیم نے فوراً کیا کہا تھا؟ ومن ذریتی، میری اولاد میں سے بھی ہوگی. فرمایا لا ینال عہد الظالمین، میرا وعدہ ظالموں کے لیے نہیں. تو یہ بنو تمیم جن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم چاہ رہے ہیں، یہ مسلمان بھی ہیں، یہ بھی یاد رکھیے، کیونکہ یہاں پر حاضی صدقات قومنا، یہ ہماری قوم کے صدقات آئے ہیں. تو صدقات ظاہر ہے کہ مسلمانوں کی زکوٰۃ مسلمان ہی ادا کیا کرتے ہیں، تو ان سے محبت ایک تو طبعی محبت تھی اور ایک اس میں مسلمان ہونے کی وجہ سے بھی تھی. یہ دونوں باتیں قابل غور ہیں. پچھلے باب میں ایک اور چھوٹی سی چیز کہ عام غلام کو آزاد کرنا، مشرک کو بھی، یہ بھی ایک نیکی کا کام ہے، لیکن کفارے وغیرہ میں مسلمان کی گردن آزاد کرنا ضروری ہے، اس کو آزاد کرنا زیادہ اجر کی بات ہے. اور عام مسلمان غلاموں میں سے بھی حضرت اسماعیل کی اولاد میں سے کسی غلام کو آزاد کرنا مزید ایک درجہ زیادہ فضیلت کی بات ہے. باب فضل من ادب جاریتہ، فضیلت اس شخص کی جو اپنی لونڈی کو ادب تمیز سکھائے، تعلیم و تربیت اس کی کرے. یعنی اس باب سے یہ اندازہ بھی کریں کہ اسلام نے اگر غلامی کو یکسر یک قلم مٹایا نہیں تو ان کے حقوق کا بھی کتنا خیال رکھا، اور ان کے حقوق میں وہی پہلا حق جو انسان کے پیدا ہونے کے بعد اس کو ملا تھا کہ وہ علم آدم الاسماء کلھا، علم دیا گیا. تو علم انسان کے بنیادی حقوق میں سے ایک حق ہے، اور وہی حق یہاں پر دیے جانے کی تلقین کی جا رہی ہے. اور وہ کیا ہے کہ خواہ کوئی غلام بھی ہو یا لونڈی بھی ہو تو بھی اسے تعلیم دینا بہت اجر اور ثواب کی بات ہے اور دینی چاہیے. اور آپ کو معلوم ہوگا کہ نافع جو تھے حضرت عبداللہ بن عمر کے آزاد کردہ غلام تھے، اور نافع کا سارا علم جو تھا وہ مرہون منت تھا. کن کا؟ عبداللہ بن عمر کا. ان کے وہ استاد بھی تھے. تو انہوں نے ایک بہترین مثال قائم کی، اور آپ نے پیچھے پڑھا ہی ہوگا کہ پھر نافع نے آگے کیا کیا تھا، علم حاصل کر کے اکرمہ جو تھے ان کو کیا کیا تھا، ان کے ساتھ ان کو باندھا تھا کہ بیٹھو اور پڑھو. تو ان لوگوں نے علم کے میدان میں، غلاموں نے وہ بلندی اور عروج حاصل کیا کہ بڑے بڑے آزاد بھی نہ کر سکے. اور بلکہ ہوا یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد جو سردار قبائل تھے، وہ جیسے خلفائے راشدین کے بعد جیسا کہ آپ دیکھتے ہیں کہ پھر بنو امیہ اور بنو عباس وغیرہ، تو یہ آزاد اور سردار لوگ تھے، یہ حکومت کے کاموں میں مصروف ہو گئے اور سیاست میں الجھ گئے. لیکن دوسری طرف جو غلام لوگ تھے اور دوسرے قسم کے طبقات تھے، وہ سارے کے سارے علم کے میدان میں نکل گئے. اور بالآخر ہوا کیا کہ جو عزت ان کو ملی وہ ان امراء اور حکومت کے میدان میں لوگوں کو نہ ملی. اور اس کے کئی ایک واقعات تاریخ میں ملتے ہیں، انشاءاللہ وقت آنے پر وہ بھی آپ پڑھیں گے. حدثنا اسحاق بن ابراہیم سمع محمد بن فضیل عن مطرف عن الشعبی عن ابی بردہ عن ابی موسیٰ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من کانت لہ جاریۃ، جس کی کوئی لونڈی ہو، فعلمہا، پھر اس نے اس کو تعلیم دی، فاحسن الیہا، پھر اس کے ساتھ احسان کیا، ثم اعتقہا، پھر اس کو آزاد کر دیا، وزوجہا، اور اس سے نکاح کر لیا، کان لہ اجران، تو اس شخص کو دوہرا اجر ملے گا. یعنی اگر کوئی شخص
ایک آزاد کو پڑھاتا سکھاتا ہے تو وہ بھی ثواب کا کام ہے، لیکن اگر کوئی اپنی لونڈی کو پڑھاتا ہے تو اس کے لیے دگنا اجر ہے. تو آپ سب بھی اپنے اپنے گھر میں جو نوکر چاکر ہیں، جو ایسے لوگ ہیں، ان سب کی تعلیم و تربیت پر توجہ دیں، دوہرا اجر ملے گا آپ کو. باب قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم العبید اخوانکم، کہ غلام تمہارے ہی بھائی ہیں. اب یہ سب غلاموں کے حقوق کی باتیں. غلام کون ہیں؟ غلام انسان ہیں اور وہ تمہارے ہی بھائی ہیں. فاطعموہم، ان کو کھلاؤ، مما تاکلون، اسی ہنڈیا میں سے جس سے تم خود کھاتے ہو. ہنڈیا کا لفظ یہاں نہیں لکھا ہوا، لیکن جان بوجھ کے بولا تاکہ بات جلدی سمجھ میں آئے، کیونکہ بعض گھروں میں 2 ہنڈیا پکتی. وقول اللہ تعالی، اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ إِلَى قَوْلِهِ تَعَالَى مُخْتَالًا فَخُورًا. یہ سورۃ النساء کی آیت آپ پڑھ چکے ہیں تفصیل کے ساتھ. وقال ابو عبداللہ ذی القربى القریب، ذی القربى کا کیا معنی ہے؟ قریب رشتہ دار. والصاحب بالجنب، اور پہلو کا ساتھی، اس سے مراد کون ہے؟ الغریب، اجنبی. یعنی ان میں جو انسانوں کے حقوق کی بات ہے تو ذی القربى رشتہ دار کے لیے آیا ہے، رشتہ دار جو قریب رہتے ہوں، اور صاحب بالجنب جو رشتہ دار نہ ہو لیکن ویسے آپ کے ہمسائے میں رہتے ہوں، پڑوسی ہوں یا ساتھ ساتھ بیٹھے ہوں یا کسی بھی جگہ مل جل کر اکٹھے کام کرتے ہوں. ان سب کے حقوق ہیں. حدثنا آدم بن ابی ایاس حدثنا شعبہ حدثنا واصل الاحدب قال سمعت المعرور بن سوید قال رأيت ابا ذر الغفاری رضی اللہ عنہ وعلیہ حلۃ وعلی غلامہ حلۃ. معرور بن سوید کہتے ہیں کہ میں نے ابو ذر غفاری کو دیکھا کہ وہ ایک حلہ یعنی جوڑا اچھا سا پہنے ہوئے تھے، وعلی غلامہ حلۃ، اور ان کے غلام پر بھی ویسا ہی جوڑا تھا، یعنی جو آقا نے لباس پہنا ہوا تھا وہی مملوک نے پہنا ہوا تھا. فسألناہ، تو ہم نے آپ سے پوچھا، عن ذالک، اس کے بارے میں کہ یہ کیا. ذرا انوکھی بات لگی کیونکہ ہر دور میں ایسا ہی ہوتا رہا. فقال، تو کہتے ہیں، انی ساببت رجلا، میں نے ایک شخص کو گالی دی تھی. فشکانی الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس نے میری شکایت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کر دی. فقال لی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو مجھ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اعیرتہ بامہ، کیا تم نے اس کی ماں کے ساتھ اس کو آر دلائی، یعنی ماں کی گالی دی. ثم قال، پھر فرمایا، ان اخوانکم خولکم، بے شک بھائی ہیں تمہارے غلام تمہارے. خول غلام، یہ تمہارے لونڈی غلام جو ہیں یہ تمہارے ہی بھائی ہیں، انسان ہیں تمہارے ہی جیسے. جعلہم اللہ تحت ایدیکم، اللہ نے ان کو تمہارے ہاتھوں کے نیچے کر دیا ہے، یعنی تمہارا ماتحت بنا دیا. فمن کان اخوہ تحت یدہ، تو جس شخص کا بھائی اس کے ہاتھ کے نیچے ہو، مما ملکت ایمانکم والی بات، فلیطعمہ مما یأکل، چاہیے کہ اسے بھی کھلائے جہاں سے وہ خود کھاتا ہے. ولیلبسہ مما یلبس، اور چاہیے کہ پہنائے اس کو جو وہ خود پہنتا ہے. ولا تکلفوہم، اور مت تکلیف دو ان کو، ما یغلبہم، جو ان پر غالب آ جائے، یعنی ایسی مشقت میں ان کو نہ ڈالو کہ جو انہیں مصیبت میں مبتلا کر دے، یعنی ایسے کام نہ لو جو وہ کر نہ پائیں. فَإِن كَلَّفْتُمُوهُمْ، پھر اگر تم تکلیف دو ان کو، ما یغلبہم، جو ان پہ غالب آتی ہو، یعنی انہیں مشقت میں ڈالتی ہو، فَأَعِینُوهُمْ، پھر ان کی مدد بھی کرو، ان کے ساتھ خود کچن میں کھڑے ہو کر کام کرو. ایسا معیار، یعنی لوگ جب غلاموں کے اوپر بہت باتیں کرنے لگے نا تو یہ والی احادیث نکال کے بتا دیا کیجیے کہ اسلام نے اگرچہ ان کا سٹیٹس تو نہیں بدلا کیونکہ وہ بدلنا پاسبل نہ تھا، لیکن حقوق ان کے عام آزاد انسانوں ہی کی طرح رکھے. اب دیکھیں کہ عملی طور پر ویسٹ میں اونچ نیچ وہ نظر نہیں آتی جو ہمارے ملکوں میں. وہاں ایک جمعدار کا بچہ بھی اسی اسکول میں پڑھتا ہے جہاں ایک ٹیچر کا یا کسی اور اسی طرح کے ریسپیکٹیبل شخص کا بچہ پڑھتا ہے. لیکن ہمارے ہاں آپ دیکھیں کہ بہت زیادہ تفریق ہے اس معاملے میں. تو اسلام کی روح سے چونکہ ہم دور ہو گئے. جس دور میں مسلمانوں نے غلاموں کو اپنا بھائی سمجھ کر ان کے حقوق ادا کیے تو ان غلاموں نے بھی پھر کمی نہ کی، انہوں نے بھی اسلام کے لیے بڑی بڑی خدمات سر انجام دی. اور آپ دیکھیں کہ ایک انسان ہے نا، خواہ وہ کسی دیہات میں پیدا ہو جائے، کسی کوارٹر میں پیدا ہو جائے بیچارہ، یا کسی کچی بستی میں پیدا ہو جائے، اگر اس کو بھی کھانا پینا اور تعلیم کا حق ملے تو ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کے ملک کے لیے کہیں بڑی خدمت انجام دے کسی بہت اعلیٰ درجے کے انسٹیٹیوٹ میں پڑھنے والے بچے سے. تو ہیومن ریسورس جو ہے یہ سب سے بڑا ذخیرہ اور سرمایہ ہوتا ہے کسی قوم کا، اسے ضائع کرنا سب سے بڑا ظلم ہے. لہٰذا اس قسم کی حق تلفی جو ہے اور اس قسم کے کام، اس سے ہمیں
اجتناب کرنا چاہیے، اور ہمیں ان پسماندہ علاقوں اور لوگوں کے بارے میں بھی اسی طرح سوچنا چاہیے جس طرح ہم اپنے بچوں کے لیے سوچتے ہیں، اور ان کے لیے بھی ہمارا دل ویسا ہی دکھنا چاہیے جس طرح اپنوں کے لیے دکھتا ہے۔ ظاہر ہے کہ انسان وہ کر تو نہیں سکتا، لیکن ان کے بارے میں پوچھا ضرور جائے گا کہ یہ ساری نعمتیں تمہیں صرف اپنے استعمال کے لیے دی گئی تھی کہ تم خود ہی کھاتے پیتے رہو اور ان کے بارے میں پوچھا نہ جائے گا؟ نہیں، اللہ نے دی ہیں نعمتیں، آپ خود بھی استعمال کریں، لیکن اپنے مال کا ایک حصہ وفی اموالہم حق للسائل والمحروم، تو محروم لوگ جو ہیں، ایسے طبقات جو ہیں، ان کی طرف بھی مال کا کچھ حصہ جو ہے اس کو منتقل کریں۔ یہ آپ کی دنیا بھی سنوارے گا اور آخرت بھی۔ دنیا اس لیے کہ ایسے ہی محروم طبقات کو جب کچھ نہیں ملتا تو پھر جن کے پاس ہوتا ہے ان کے لیے وبال جان بنتے ہیں، چوری ڈاکے اور معاشرتی خرابیوں کا سبب بنتے ہیں، اور جب وہ تعلیم کے زیور سے آراستہ ہوں گے تو وہ خود بھی ملک کی تعمیر و ترقی میں حصہ لیں گے اور آپ کو بھی امن چین سے جینے دیں گے، اور آخرت کا اجر تو بے پناہ ہے جس کا کوئی اندازہ دنیا میں کر ہی نہیں سکتا۔ اچھا، یہ جو پیچھے والی بات ہے نا، اپنے جیسا کھلائے اور اپنے جیسا پلائے، اس کی عملی مثال میں نے خود سعودی عرب میں دیکھی ہے۔ کئی سعودیز کے گھر میں جانے کا اتفاق ہوا تو اگر کام کر رہے ہیں کچن میں تو اکٹھے ہی کر رہے ہیں، یہ نہیں کہ ان کو لگا دی اور خود آرام سے بیٹھے رہے۔ پھر اس کے بعد جب کھانے کا وقت آئے تو مہمان بھی، نوکر چاکر بھی، یعنی عورتیں، نوکر چاکر بھی اور خود بھی، سب ایک دسترخوان پر ایک ہی جیسی کراکری میں ایک ہی جیسے کھانے کو سب مل کر کھاتے ہیں، اور بہت دفعہ اس چیز کا مشاہدہ کیا گیا۔ لیکن ہمارے ہاں ہندوؤں کے زیر اثر ذات پات، اونچ نیچ، بڑے چھوٹے کا، کچھ ہندوؤں نے کسر نہیں چھوڑی تھی کہ انگریزوں نے آ کے اور زیادہ آقا اور غلام کی تقسیم جو ہے اس کو بڑھا دیا، اور اب آپ دیکھیں کہ ایک ہی جگہ پر رہنے والے لوگ، ایک ہی ادارے میں کام کرنے والے لوگ 4th کلاس کے ملازمین ہیں اور کچھ آفیسرز ہیں، اور ان کے لیے فیسلٹیز، تعلیم اور باقی تمام چیزوں میں، اور ان کے لیے ان میں کتنا بڑا فرق ہوتا ہے۔ یہ ٹھیک ہے کہ ایک عام شخص جو ہے، ایک مینول ورک کرنے والا یا ایک لیبر کلاس کا شخص جو ہے، وہ اتنی سمجھ بوجھ یا محنت نہیں کر چکا ہوتا اپنی پچھلی زندگی میں، لیکن اس کے بچے بھی تو آخر انسان ہیں، ان کو بھی پڑھنے کا حق ہونا چاہیے، ان کی بھی صحت کے لیے کچھ نہ کچھ ایسی سہولتیں ہونی چاہیے۔ تو تنخواہوں میں بھی آپ دیکھیں کہ بہت زیادہ فرق ہوتا ہے، فیسلٹیز، الاؤنسز اور بے شمار چیزوں میں۔ تو ٹھیک ہے کہ ایک شخص علم کے اعتبار سے اور قابلیت کے اعتبار سے بہت اعلیٰ مقام رکھتا ہے، لیکن کچھ تو ایسی چیزیں ہیں کہ جو قابلیت کی وجہ سے فرق ہے ہی، لیکن کچھ ہم نے خود بھی ان کے ساتھ ایک حقارت آمیز سلوک اختیار کر رکھا ہے، اور یہ انسانی حقوق کے بہرحال منافی ہے، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ یعنی آپ دیکھیں نا کہ ہاسپٹلز الگ ہوتے ہیں آفیسرز کے اور چھوٹی کلاس کے، اسکولز الگ ہوتے ہیں، اس کے علاوہ اور بہت ساری چیزوں میں فرق جو ہے، یہ فرق تو انگریز نے چھوڑا تھا نا، کیونکہ وہ آقا تھے اور ہم ان کے غلام تھے، ہاں؟ اور جب وہ چلے گئے، ہم آزاد ہو گئے، تو اب بھی ہم آزاد نہیں ہیں۔ آزاد اس لیے نہیں ہے کہ ہم نے وہ طور طریقے نہیں بدلے، جو کچھ انہوں نے اختیار کیا تھا ہم اس سے بھی آگے بڑھ گئے۔ باب العبد اذا احسن عبادت ربہ ونصح سیدہ، العبد غلام اذا احسن جب اچھی طرح کرے عبادت ربہ اپنے رب کی عبادت، یعنی غلام جو اللہ کی عبادت اچھی طرح کرے، ونصح سیدہ اور اپنے آقا کی خیر خواہی بھی کرے، یعنی آقا کا کام کاج بھی کرے اور اپنے رب کو بھی راضی رکھے۔ حدثنا عبداللہ بن مسلمۃ عن مالک عن نافع عن ابن عمر رضی اللہ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال العبد اذا نصح سیدہ واحسن عبادت ربہ کان له اجرہ مرتین، کہ جو غلام اپنے مالک کی خیر خواہی کرتا ہے اور اپنے رب کی عبادت اچھی طرح کرتا ہے، اس کے لیے اجر ہے دگنا اجر اس کو ملے گا، کہ جو ان دونوں فیلڈ میں، دونوں طرف برابر کا بہترین رویہ اختیار کرتا ہے۔ حدثنا محمد بن کثیر اخبرنا سفیان عن صالح عن الشعبی عن ابی بردۃ عن ابی موسیٰ الاشعری رضی اللہ عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ایما رجل كانت له جاریۃ ادبها فاحسن تعلیمها، جس شخص کے پاس کوئی لونڈی ہو پھر اس نے اس کو ادب سکھایا، ایٹیکیٹ سکھائے، تعلیم دی، فاحسن تعلیمها اس کو اچھی تعلیم دی۔ اچھی تعلیم کس کو کہتے ہیں؟ آپ سب کو پتا ہے کہ اچھی تعلیم کا کیا مطلب ہے، ہائر ایجوکیشن بھی کہہ سکتے ہیں اچھی کے ساتھ۔ اب دیکھیں پیچھے کھانے کپڑے کی بات تھی، یہاں تعلیم بھی ساتھ شامل ہو گئی۔ وَآتَقَهَا اور اس کو آزاد کیا، وَتَزَوَّجَهَا عیب نہیں سمجھا، اگر نکاح کی ضرورت تھی تو جیسے کسی آزاد عورت کے ساتھ نکاح کر سکتا تھا ایسے ہی اس کے ساتھ نکاح کر لیا، یعنی صرف لونڈی بنا کے نہیں رکھا بلکہ بیوی بنا کر رکھا، فَلَهُ أَجْرَانِ تو اس کے لیے دگنا اجر ہے۔ وَأَيُّمَا عَبْدٍ أَدَّى حَقَّ اللَّهِ وَحَقَّ مَوَالِهِ فَلَهُ أَجْرَانِ، اسی طرح غلام بھی جب اللہ کا حق اور اپنے آقا کا حق ادا کرتا ہے
تو اس کو بھی دگنا اجر ملتا ہے. حدثنا بشر بن محمد اخبرنا عبد الله اخبرنا يونس عن الزهري سمعت سعيد بن المسيب يقول قال ابو هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم للعبد المملوك الصالح اجران، نیک غلام کے لیے دگنا اجر ہے. والذی نفسی بیدہ، قسم اللہ کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لولا الجہاد فی سبیل اللہ، اگر اللہ کے راستے میں جہاد کی بات نہ ہوتی، والحج اور حج کرنا، وبر امی اور ماں کے ساتھ نیکی کرنا، لأحببت ان اموت وانا مملوک، تو مجھے یہ پسند تھا کہ میں اس حال میں مروں کہ میں غلام ہی ہوں. یعنی غلاموں کے جو حقوق اور درجہ اور اجر اسلام نے بتایا، تو ابو ہریرہ یہ کہتے ہیں کہ مجھے آزاد ہونے کی نسبت غلام رہنا زیادہ پسند ہے. اب آپ دیکھیں کہ غلامی پھر کیا چیز تھی کہ جسے وہ ترجیح دے رہے ہیں. ہاں، صرف 3 چیزیں مجھے غلام ہونے سے روکتی ہیں، اور وہ کیا ہے؟ جہاد فی سبیل اللہ میں شرکت، حج اور ماں کی خدمت. کیونکہ جو غلام ہوتا ہے وہ ان 3 کاموں میں آزاد نہیں ہوتا. مالک کی اجازت کے بغیر جہاد پہ نہیں جا سکتا، حج پہ نہیں جا سکتا، اور اپنے رشتہ داروں کی خدمت نہیں کر سکتا. کہ یہ 3 چیزیں ہیں جو مجھے روک دیتی ہیں. ادروائز میں چاہتا کہ میں مروں تو آزاد نہیں، غلام مروں. کیونکہ آزاد کی نسبت غلام جو غلامی کی زندگی بسر کرتا ہے، اس غلامی کا بھی اللہ کے ہاں صلہ اور اجر ہے اور مقام ہے. اصل میں بات یہ کہ جب دوسرے لوگ غلامی کی بات کرتے ہیں تو وہ تصور میں وہی غلامی رکھتے ہیں جو انہوں نے خود لوگوں کو غلام بنا کے رکھا اور ان پہ ظلم و ستم کیا ہوتا ہے. ان کے ذہن میں غلامی کا وہ تصور ہوتا ہے، جبکہ اسلام میں اصل کانسیپٹ ہی مختلف ہے. حدثنا اسحاق بن نصر حدثنا ابو اسامہ عن الاعمش حدثنا ابو صالح عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم نعم لأحدهم يحسن عبادت ربہ وینصح لسیدہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعم، کتنا اچھا ہے، لأحدهم ان میں سے کسی ایک کے لیے، یحسن عبادت ربہ جو اپنے رب کی عبادت کرتا ہے، وینصح لسیدہ اور اپنے آقا کی خیر خواہی کرتا ہے. یعنی غلام کے لیے یہ بات بہت عمدہ ہے.